बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद वसीला। तो दोस्तों, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, शायद ही आप उस बारे में जानते हो। अगर तो आप जानते भी होंगे तो इतना जानते नहीं होंगे जितना कि आपको मैं आज बताने वाला हूँ। जी हाँ, तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बरमूडा ट्रायंगल पर। वही ट्रायंगल जिसको लोग इवल ट्रायंगल भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों 1000 से ज्यादा बहरी जहाज और 300 से ज्यादा एयरप्लेन्स इस ट्रायंगल के अंदर गिर चुके हैं। यह समुंदर की एक बहुत ही डार्क साइड है। तो इस ट्रायंगल की जो टिप्स हैं वो एक साइड से फ्लोरिडा, दूसरी साइड से बहामास और आइसलैंड ऑफ बरमूडा के साथ जाकर मिलती है। यह समुंदर का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है जो अपने ऊपर से गुजरने वाले बहरी जहाज और एयरप्लेन्स को अपने अंदर समा लेता है। तो दोस्तों, आज हम इसी ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे और इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि इस समुंदर के अंदर क्या है कि ये लोगों के दिलों में डर का बाइस बना हुआ है। तो दोस्तों, मुसलमानों का ये भी कहना है कि इस ट्रायंगल के नीचे दज्जाल मौजूद है। वही दज्जाल जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत तक आने वाले फितनों में से सबसे बड़ा फितना है। लेकिन दोस्तों, हमें एक वाक़ये के जरिए दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन का भी बताया गया था, लेकिन अभी दज्जाल को हम नहीं देख सकते। तो दोस्तों, मामला कुछ यूं हुआ कि एक ताजिर नबी करीम की महफिल में आया और कहने लगा कि मैं मशरिक की जानिब यानी इंडिया की जानिब अपने तिजारती काफिले को लेकर जा रहा था बहरी जहाज के जरिए, मगर हमारा सामना एक तूफान से हुआ जिससे हम अपना रास्ता भटक गए और इधर उधर घूमते रहे। लेकिन समुंदर ने हमें एक जजीरे पर पहुंचाया। उस जजीरे पर हमें एक ऐसा शख्स नजर आया जिसके जिस्म पर बहुत से बाल थे। अजीबो गरीब उसकी शक्ल थी, जिसका नाम पूछने पर उसने बताया कि मेरा नाम जस्सासा है। तो दोस्तों, जस्सासा ने उनको एक मंदिर की तरफ इशारा करके कहा कि आप इस मंदिर में जाएं, वहां एक शख्स कैद है, वो आपको बताएगा कि आप कहाँ पर हैं। वो मंदिर में गए तो उन्होंने देखा कि एक शख्स बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। वो शख्स बिल्कुल भी हिल भी नहीं सकता, जैसे किसी ने उसको उस मंदिर में कैद करके रखा है। उस शख्स ने इनसे पूछा कि क्या अरब की सरजमीन पर एक नबी आया है? तो इन्होंने कहा जी हाँ, बिल्कुल। एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है और वो मक्का से मदीना की तरफ हिजरत भी कर चुका है। उस शख्स ने फिर इनसे पूछा कि क्या दरियाए फुरात का पानी सूख गया है? तो इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, दरियाए फुरात अभी भी बिल्कुल ठीक ठाक बह रहा है। तो उसने पूछा क्या दरख्तों पर फल उग रहे हैं? तो इन लोगों ने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल, दरख्त हरे भरे हैं। दोस्तों, असल में वो शख्स दज्जाल था जो उनसे ये मालूमात हासिल कर रहा था कि उसके आज़ाद होने में कितना वक्त है। वो क़यामत की निशानियों के बारे में उनसे पूछ रहा था। दोस्तों, दज्जाल ने जब उनसे ये सारी बातें की तो उन्होंने कहा कि तुम अपना नाम तो बताओ। दज्जाल ने उनको अपना नाम बताया कि मेरा नाम दज्जाल है, मैं वो फितना हूँ जो क़यामत से पहले जाहिर होगा। तो दोस्तों, नबी करीम को जब उन्होंने ये वाक़या बताया तो नबी करीम ने बताया कि दज्जाल मशरिक में कैद है। तो दोस्तों, अरब के मशरिक में इंडिया भी आता है। इंडिया पाकिस्तान का समुंदर अरब के मशरिक में आता है। तो दोस्तों, नबी करीम ने उसी मौके पर यह भी फरमाया था कि दज्जाल ना तो रेड सी में है ना तो यमन के समुंदर में है, बस उन्होंने फरमाया कि दज्जाल मशरिक में है। तो दोस्तों, ताजिर की बात से ये जाहिर होता है कि एक जजीरा, अगर हम आज के मैप पे देखें तो मशरिक में
یا یمن کے پاس 2 جزیرے ہیں یا تو پھر پاکستان کے پاس استولا آئس لینڈ ہے۔ دوستو یہ استولا کا جب جائزہ لیا گیا اس بات کے 1400 سال بعد تو ہمیں پتہ چلا کہ واقعی ہی وہاں پر ایک مندر ہے، لیکن وہاں دجال نہیں پایا گیا۔ تو کیا دجال استولا آئس لینڈ سے آزاد ہو گیا؟ تو دوستو ایک بات تو مس ہی کر گئے کہ جو جساسا تھا اس کا کیا رول تھا اس ساری کہانی میں۔ دوستو جساسا کا جو تمیمداری میں یعنی اس تاجر نے حلیہ بتایا تھا وہ بالکل ہندوؤں کے بھگوان کالی ماتا سے جا ملتا ہے۔ آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس ہندوؤں کے بھگوان کا حلیہ کس طرح کا ہے، جس طرح کا جساسا کا بتایا گیا اسی طرح کا حلیہ اس کا ہے۔ تو دوستو یہ تو تھی بات کی بات، اس پہ ایک بات تو ہو سکتی ہے کیا جساسا یعنی ہندوؤں کا بھگوان کالی ماتا دجال کی سیکیورٹی کے لیے تھا، دجال کی پروٹیکشن کر رہا تھا۔ تو دوستو یہ بات کی ہے۔ تو آپ کو ہم بتائیں کہ برمودا ٹرائینگل 1000 سے زیادہ بحری جہاز اپنے اندر سما چکا ہے۔ اس کا پتہ لوگوں کو تب چلا جب 5 ملٹری ایئر پلینز اس سمندر کے نیچے چلے گئے۔ دجال کے بارے میں بھی بتایا کہ دجال تو استولا آئس لینڈ میں قید تھا، عرب کے مشرق میں قید تھا، تو اس کا برمودا ٹرائینگل سے کیا تعلق ہے؟ دوستو اس کے بارے میں بہت سی تھیوریز بنائی گئی ہیں کہ جیسے اس سمندر کے نیچے میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے جہاز اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ دوستو اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ سمندر کے نیچے ایک بہت بڑا سی مونسٹر ہے، لیکن آج تک یہ مسٹری سولو نہیں ہو سکی۔ دوستو یہاں پر ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ کرسٹوفر کولمبس، اس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، جس نے امریکہ کو ڈسکور کیا، کہ دوستو وہ بھی برمودا ٹرائینگل سے ہو کے گزرا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ برمودا ٹرائینگل میں تھے تو ان کو آسمان سے ایک عجیب سی روشنی سمندر میں جاتی ہوئی نظر آئی۔ دوستو برمودا ٹرائینگل کے بارے میں ایسی بہت سی باتیں ہیں جو ہمیں شک میں ڈالتی ہیں۔ تو دوستو کیا آپ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ اس ٹرائینگل کے نیچے یعنی اس سی کے نیچے کوئی مونسٹر ہے؟ اگر دوستو کوئی مونسٹر ہوتا تو ابھی تک اس کا لوگوں کو ضرور پتہ چل جانا تھا۔ تو دوستو اگر کوئی اس کے نیچے میگنیٹک فیلڈ ہوتی تو سائنٹسٹ کو ابھی تک پتہ چل جانا تھا۔ دوستو اس سمندر کے نیچے دجال کے ہونے کے بہت ہی زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے تو جو قیامت سے پہلے آنا ہی آنا ہے۔ اگر دوستو دجال واقع ہی مشرق میں استولا آئس لینڈ پہ قید تھا، اب دجال وہاں نہیں ہے۔ ٹرائینگل کو دجال سے اس لیے بھی ملایا جاتا ہے کہ یہ جو ٹرائینگل ہوتا ہے وہ شیطان کا بھی سمبل مانا جاتا ہے، اس لیے مسلمان اس برمودا ٹرائینگل کو دجال سے ملا دیتے ہیں۔ دجال نے تو آنا ہی ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے سامنے بالکل مت جاؤ، تمہارا جتنا مرضی پختہ ایمان ہو۔ دجال اگر کہے گا تو دن ہو جائے گا، دجال کہے گا رات تو رات ہو جائے گی، دجال کہے گا بارش آئے تو بارش آئے گی۔ دجال کے پاس ہر قسم کی طاقت ہوگی، اس کے ہاتھوں میں جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن اصل میں اس کی دوزخ جنت اور اس کی جنت دوزخ ہوگی۔ دوستو میری رائے لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال برمودا ٹرائینگل میں قید ہے، کیونکہ دجال ہی ہے جو آج اس پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا تھا
کہ قیامت سے پہلے، دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں بدامنی پھیلی ہوگی۔ امام علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے ایک شخص مشرق میں بیٹھ کر مغرب میں بیٹھے ہوئے شخص سے بات کر سکے گا۔ کہ دجال کے آنے کی نشانی امام علی علیہ السلام کی جانب سے بتائی گئی تھی، جو دوستوں پوری ہو چکی ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس موبائل فونز ہیں، ہم مشرق میں بیٹھ کر مغرب میں بات کر سکتے ہیں۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو ہمارے پاس موبائلز ہیں، یہ بھی دجالی فتنہ ہے جو ہمیں اپنوں سے دور کر رہا ہے۔ دوستو، آپ بالکل میری طرح اس دجالی فتنے کو اچھے طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز بنا کر بھی دجال کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ لیکن وہ تو ایسا فتنہ ہے جس نے پوری دنیا کو ہلانا ہے، مگر ہم یہ چھوٹی سی کوشش کر کے بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ اچھی بات بتا کر اچھے کام کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ قیامت سے پہلے دجال تو آئے گا، لیکن ہم نے آپ کو برمودا ٹرائنگل کے بارے میں بھی بتایا کہ لوگوں نے بہت سی تھیوریز بنا رکھی ہیں کہ اس کے نیچے میگنیٹک فیلڈ ہے، اس کے نیچے وولکینک ایرپشن ہوتی ہے، اس کے نیچے ایک سی مانسٹر ہے، اور مسلم لوگوں کے لیے یہاں پر دجال ہے۔ تو اب یہ 4 باتیں جو ہم نے اس پوری بات سے نکالی، ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، اگر اس سمندر کے نیچے وولکینک ایرپشن ہوتی تو سائنٹسٹ کو ضرور پتا چلتا، میگنیٹک فیلڈ ہوتی تو سائنٹسٹ کو ضرور پتا چلتا، اگر سی مانسٹر ہوتا تو کہیں نہ کہیں ضرور دکھائی دیتا، اینڈ پہ دجال ہے تو مجھے لگتا ہے اس سمندر کے نیچے دجال ہی ہے۔ دوستو، بہت شکریہ، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو پسند آئی ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ We will meet in next video.